جب تک شیر افضل صاحب ایکٹیو تھے پارٹی میں تو کارکنان کو نکالنے میں کامیاب رہی ہے پارٹی، لیکن جب سے وہ ان ایکٹیو ہوئے ہیں کوئی تپڑ نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی لیڈروں کی طرف سے۔ دیکھیں، میں آپ کو بڑا اس کا واضح جواب دوں گا۔ شیر افضل صاحب ہمارے بھائی ہیں اور میں بار اس کے اوپر زور دیتا ہوں کہ وہ سٹار تھے اس پارٹی کے، سٹار ہیں اس پارٹی کے اور سٹار رہیں گے اس پارٹی کے۔ اوکھے وقت میں کے پی میں، اس وقت ہمیں پنجاب میں کوئی ہمارے گھروں میں بھی نہیں جانے دے رہا تھا، اس وقت انہوں نے بڑی ہمت کی کہ انہوں نے پورے کے پی میں وہ ہر جگہ پہ گئے اور بڑی ہمت سے انہوں نے لوگوں کو نکالا اور لوگ ان کے پیچھے آئے۔ دیٹس وائی پیپل لو ہم، کیونکہ اوکھے وقت میں جب کوئی سامنے آتا ہے نا، لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے ہمیشہ کرائسس کے اندر، اینڈ ہی ایمرجڈ ایز اے اسٹار ان دوز کرائسس۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی کا ایسٹ ہے، کے پی کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور 9 مئی کے بعد تو پنجاب میں خیر کسی نے بھی کام نہیں کیا تھا، آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ایک جلسے کی ڈیٹیل 9 مئی کے بعد کی میرے پاس ہے پنجاب کی، کیونکہ اب میں پنجاب رابطہ کمیٹی کے حوالے سے میں پنجاب کو دیکھ رہا ہوں۔ سو ہم نے ابھی ایک بہت بڑا ایونٹ کیا اس پہ مال روڈ پہ، جو ہم نے لائرز کو اور ادھر سے ہم نے عوامی نمائندوں کو اکٹھا کیا۔ وہ 9 مئی کے بعد سب سے بڑا اور پہلا پنجاب کا ایونٹ تھا، جس میں مال روڈ کے اوپر ہزارہ لوگ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے آئے اور ہم نے اپنا پورا پروٹیسٹ ریلی کی صورت میں۔ سر آپ ہی سمجھتے ہیں اس وقت شیر افضل صاحب کو ایکٹیو ہونا چاہیے یا اس طرح کے لیڈرز کو ایکٹیو ہونا چاہیے؟ دیکھیے میری بات سنیں آپ، شیر افضل تو ہمارا بھائی بہت بڑا لیڈر ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں ہمیں اس وقت پی ٹی آئی کے ایک بچے ایک ورکر کی ضرورت ہے، جو دعا کر سکتا ہے اس کی دعاؤں کی ضرورت ہے، جو بندے نکال سکتا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ شیر افضل کی کیوں کون، دیکھیں کوئی بے وقوف آدمی یہ کہے گا کہ پارٹی کو شیر افضل کی ضرورت ہے۔ سر اس کے ساتھ ہی شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے سوال ہے، سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو بڑے دیر سے متحرک ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانے دیا جاتا، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ہر روز انٹرنیشنل ٹور کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کیوں اجازت مل جاتی ہے، باقی تمام جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنما انہیں کیوں نہیں باہر جانے دیا؟ میرا نام تو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے بھائی جان، مجھے تو ابھی تک نہیں نکالا انہوں نے، میں تو عدالت جان لگا، مہربانی کرو میرے پہ۔ ہو سکتا ہے شیر افضل صاحب نے اپنا عدالت میں کر کے کوئی نکلوا لیا، ہو سکتا ہے، کیونکہ اسد کیسر صاحب نے بھی عدالت میں کیا تھا کیس اور ان کا نام نکل گیا تھا، تو وہ خود شیر افضل صاحب جو ہے وہ خود لائر ہیں، آئی تھنک انہوں نے عدالت میں جا کے اپنا دے دیا ہوگا، کر لیا ہوگا۔ دیکھیں میری بات سنیں، ایک تو ہم آلریڈی کرائسس میں ہے، کرائسس سے مراد اپوزیشن ہے، تو یہ اپوزیشن ساڑی کوئی سوکھی نہیں، اوپر سے بندے یہ جو اس قسم کے جو لوگ سوال کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کچھ ڈویژنز آ جائیں۔ ہم سب ایک ہے میرے بھائی، کیونکہ ہمارا جو ایک کامن ہمارے رشتے کا جو ریفرنس ہے نا وہ عمران خان ہے۔ جدوں تائیں اسی عمران خان دے نال سارے کھڑے ہیں، اسی سارے ایک ہیں۔ ہم میں ڈفرنس تب آئے گا جب ہم خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی شریف آدمی، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، جو خان کے ایجنڈے کو چھوڑ دے گا، وہ ہمارے سے علیحدہ ہو، میں نے کوئی گالا بھی کٹے گا نا، مگر اگر وہ عمران خان دے ایجنڈے دے نال ہے، میرے سر دا تاج ہے، اسی دا متھا چمان۔ بات ختم ہوئی۔ یہ جو رنگ بازیاں بچائی نا مسلم لیگ نون نے اور ادھر ادھر لوگوں نے، ڈویژن ہو گئی، تقسیم ہوگا، چھوڑو یار، کون سی ڈویژن، سب عمران خان کے ساتھ ہیں، آپس میں کھپتے رہیں گے، کوئی بات نہیں ہے، سب ساتھ ہیں۔ میں تو دیکھیں میری بات سنیں، عمر ایوب صاحب پہ شاید عمران خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں پاکستان میں اس وقت ہماری پارٹی کے اندر۔ ہو سکتا ہے میرا فگر غلط ہو، دوسری نہیں تو تیسرے چوتھے بندے ہوں گے جنہوں نے اتنے کے پی سے لے کے پنجاب سے لے کے ہر جگہ پہ ان پہ ایف آئی آرز، ٹھیک ہے۔ ان کا پورے مہینے کا میرے خیال میں آدھا 15 دن، میں آئی نو اٹ فار فیکٹ، صبح سرگوزے، اگلے دن میاں علی، پھر فیصل آباد، پھر پنڈی، اور ہر جگہ پہ ان کو جانا چاہتا ہے، کہیں استثناء ان کو حاصل نہیں ہے، ہر جگہ پہ ان کو جانا پڑتا ہے، سو ان کا زیادہ ٹائم وہاں کنزیوم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ہاؤس کی، اپوزیشن لیڈر آف پاکستان، یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں، اور اس حوالے سے بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں ود ان دی ہاؤس اینڈ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس۔ اگر اتنے بھی کوئی کام تھوڑا جہا ڈھیلا کرن تے اتنے بھی ورکر اور عوام، بلکہ ورکر کیا، جب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو آپ تمام پارٹیوں کے نمائندہ ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہے، تو وہاں سے عوام بھی ہمیں نہیں چھوڑتی۔ پھر جنرل سیکرٹری، اب جنرل سیکرٹری اس وقت کے کرائسس کے اندر اپوزیشن کے اندر ایک بہت بڑا اور بہت اہم رول ہے، جو کہ فل ٹائم جاب ہے، تو وہ کیسے انصاف کر سکتے تھے؟ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا 2-3 ہفتے پہلے کہ یہ آفس آف دی اپوزیشن لیڈر رائل کی، اور میں وہاں پہ پرفارم کروں گا، 100% دوں گا، اور یہ میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا۔ یہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے ریکویسٹ کیا، اور الٹیمیٹلی خان صاحب نے وہ ریکویسٹ جو ہے 2 ہفتے کے بعد جا کے اس کو، اور ایسے ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں
وہ ان کے اوپر ایک بوجھ تھا, ایکسٹرا جو ہے ڈیوٹیز تھی, اس وجہ سے انہوں نے ریزائن دیا. اور دوسری سائڈ پرفارمنس افیکٹ ہو رہی تھی. اچھا, تو پھر دوسری بات یہ کہ کل ایک اجلاس بھی ہوا, وہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو نظر ثانی کے لیے کہ یہ اس کے اوپر دوبارہ سے غور کریں کہ یہ جو انہوں نے ان کا استعفیٰ جو ہے قبول کر لیا, اس کے اوپر جو ہے نظر ثانی کے لیے کہا. تو اگر پرفارمنس پہ فرق پڑنا ہے تو پھر ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں, پھر ریزائن دینے دیں. دے دینا, ریزائن تو انہوں نے دے بھی دیا اور خان صاحب نے قبول بھی کر کے لیے لیا. کیوں گئے اتنے سارے ایم این اے لیٹ سن بیچارے, انہوں نے پہلے ٹائم نال خان صاحب کو ریکمنڈیشن دینی چاہیے سی. مگر ایک آدمی خود کہہ رہا ہے, عمر بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ یار میں 2 جابس کے درمیان جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ باقی سارے ایم این اے زبردستی کہتے نہیں تو کر وہ کہتا ہے میں نہیں کر سک رہے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں یار میری کمر میں تکلیف ہے, میں نہیں بیٹھ سکتا, تو تجھے میرے زبردستی بٹھاؤ گے. تو وہ ان کی بھی مجبوری سمجھے عمر بھائی کی. مطلب ایک انسان ہے, وہ جتنا بیچارہ وہ 40 ضلع بھی جاوے, اس کے بعد وہ اپوزیشن کا کام بھی کرے, اور وہ پھر پرابلم کیا ہے, پھر بیچارہ ایز اے جنرل سیکرٹری نہ پرفارم کر سکے تو پھر تھی انہوں گردن تو پکڑ لیندے ہو. یار کوئی انسان ہے, کو راہ دیو انہوں. اچھا شیخ صاحب, دیکھیں نا, کرے تو بھی مرے, نہ کرے تو بھی مرے, کچھ کوئی انسان کا کچھ تو کرنا چاہیے, اس طرح نہ کرے. عمران یہ ہمارے خان بھائی ہیں, صاحب دیکھیں انہوں نے کیوں یہ بات کی. وی آل ریسپیکٹ ایچ ادر. عمر ایوب ہیز اے گریٹ ریسپیکٹ ان دا پارٹی. تو آبویسلی جب ان کا ایک دوست کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو کی کہہ رہے تو بڑا چنگا کیتا ہے, یہی کہنا سی نہ جاؤ. اسٹیٹس تھا پنجاب میں 8 فروری سے پہلے کا, لوگوں کو پکڑنا مارنا, اور پھر آپ بھی روپوش رہے, کافی آپ کے لیڈرز اور بھی روپوش رہے, بہت سے رہے. تو اس کے اب 8 فروری الیکشن ہو چکے ہیں, اب اسٹیٹس کیا چینج ہو چکا ہے پنجاب کی حکومت؟ اب آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے؟ نہیں, کوئی تعاون کوئی نہیں جی. میں میرے 8 فروری کے بعد 3 پرچے اور ہو جائے. ایک تو یہ ہوا تھا کہ جی پرچہ کر دیا ایم این اے بننے کے بعد, حلف کے بعد کیا پرچہ ہوا جی کہ یہ اپنے حلقے میں آیا اور ایک آدمی نے اس کو ووٹ نہیں دیے تھے, انہوں مار کوٹ کے چلا گیا. جسٹ لک ایٹ دس. پھر ایک پچھلا ہوا احتجاج, اس کا ایف آئی آر ہو گیا. پھر ایک دوسرا احتجاج ابھی یہ جمعے کو ہوا یہاں, یہ جمعے سے جو پچھلا جمعہ تھا, ہم نے پنجاب میں احتجاج کی کال دی ہوئی تھی, وہاں میں نکلا, میرے پہ ایف آئی آر ہو گیا. سو ان کے پاس لاجک ریزننگ نہیں ہے, حالات اتنے ہی سخت ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بٹی صاحبان نے حفظ آباد پہ کنونشن کرایا, جہاں پہ عمر ایوب صاحب اور حماد اظہر صاحب گئے, تو اس تو بعد پرچیاں دی ایک بھرمار ہو گئی اتنے, انہوں نے ستیہ ناش کر چڑیا. ٹھیک ہے جی, کل رات وہ آپ دیکھ لیں, کراچی میں دیکھ لیں, وہ فہیم خان کے گھر چھاپے پڑے. ہمارے کئی ایم این اے کے اوپر ایف آئی آر ہوئے, پچھلے سے پچھلے جمعے, اس جمعے سے پچھلے جمعے فیصلہ آباد ڈویژن میں 10 ایف آئی آر ہیں, 73 آدمی گرفتار ہوئے. میں نے دسو کہڑے حالات سارے نال ٹھیک ہوئے, اسی طرح چل رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے, بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے ہیں. حکومت پاکستان یہ حکومت بنی تھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے, لیکن جہاں انہوں نے عوام کو ریلیف دینا تھا وہاں اس دفعہ بجلی کے بل بہت زیادہ کر دیے گئے, اور آئی ایم پتہ لگے گا نا 20 تاریخ سے پہلے قیمتوں میں اضافے کی تجویز کر دی ہے. یہ شرط رکھی گئی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عوام کے ساتھ اس وقت نہ حکومت کھڑی ہے نہ اپوزیشن کھڑی ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ بندے میں نے یہ دسو کہ اب پہلے تو میں یہ آپ کے ساتھ مطلب احتجاج کروں گا, آپ سے احتجاج کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن نہیں کھڑی. اپوزیشن کے جو جب آپ کہتے ہیں نا جی تسی میرے نہ کھلو, ہر آدمی اپنے اختیار کے مطابق تھوڑی امداد کرتا ہے. ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, ہم چیزیں